موقع پر 2014 کا سانحہ ماڈل ٹاؤن جو 17 جون کو پیش آیا تھا، ان کے تمام شہداء کی بلندی درجات کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ان کے وارثان، پسماندگان اور جملہ خاندانوں کے افراد کی صبر و استقامت پر انہیں سیلوٹ کرتا ہوں۔ ان کی استقامت اور عظمت پر انہیں لاکھوں بار مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کی قربانیوں کی قبولیت کی التجا کرتا ہوں۔ نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اصول انصاف کی جنگ میں، پرامن اور قانونی جنگ میں، جہاں ہم 17 جون کو کھڑے تھے، میں قوم کو میڈیا کی وساطت سے بتانا چاہتا ہوں ہم آج وہیں کھڑے ہیں، اور قوم کو معلوم ہے، میڈیا کو معلوم ہے، ساری قوم اس بات سے باخبر ہے کہ ہم نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ جب تک ہم عدالتوں میں نہیں داخل ہوئے تھے اپنے مقدمے کو لے کر، عدالت عالیہ میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، عدالت عظمیٰ میں، جب تک ہم ان انسٹیٹیوشنز میں جہاں عدل فراہم کیا جاتا ہے نہیں گئے تھے، ہم نے سڑکوں پر احتجاج کیے، اور 2 سے 3 سال تک اتنے بڑے احتجاج کیے، ریلیز کی، اسلام آباد سے لے کر پاکستان کے کوئی 100 کے قریب شہروں میں وقتاً فوقتاً ریلیز، احتجاج، جلسے، جلوس، دھرنے، سب کچھ کیا، جو کچھ پرامن طریقے سے ہو سکتا ہے وہ کیا، مگر اس ملک کے نظام سے کچھ نہیں ملا۔ نظام ظلم کے ساتھ کھڑا رہا۔ پھر ایک سٹیج آئی کہ اس سے زیادہ اب عدالتوں کے پلیٹ فارم سے دور نہیں رہ سکتے تھے۔ پھر جب عدلیہ کے پلیٹ فارم پہ ہم چلے گئے اپنی درخواست لے کر عدل کے حصول کی، انصاف کے حصول کی، تو پھر ہم سڑکوں کا احتجاج نہیں کر سکتے تھے۔ ججز حتیٰ کہ چیف جسٹس نے کیٹیگوریکلی پھر کہہ دیا کہ اب آپ کا سڑکوں پر احتجاج کرنے کا جواز نہیں، کیس اب ہمارے پاس آ گئے، ہمیں فیصلے کرنے دیں۔ اور ساری قوم جانتی ہے کہ سپریم کورٹ میں گیا میں، وہاں کیس لڑ کے JIT بنوا کے آئے، 2-3 مہینے کی ایفرٹ کے بعد JIT بنی، اس نے تفتیش شروع کی۔ میں آج قوم کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس JIT میں ہم نے وہ ساری شہادتیں پیش کر دیں جو اب تک اس چھوٹی ضلعی عدالت میں بھی پیش نہیں کی تھی۔ ہم نے قتل کی ذمہ داری H بلاک ماڈل ٹاؤن کے دروازے تک بھی پہنچا دی، اور ہم نے قتل کی ذمہ داری رائے ونڈ تک بھی پہنچا دی۔ اس کی بنیاد پر JIT نے شہباز شریف صاحب سے جا کے تفتیش کی، اور اسی کی بنیاد پر خود نواز شریف صاحب سے جیل میں جا کے تفتیش کی۔ جب نواز شریف صاحب کے بھی بیانات قلم بند ہو گئے اور شہباز شریف صاحب کے بھی بیانات قلم بند ہو گئے، اب رپورٹ سبمٹ ہونی تھی تاکہ وہ مقدمہ آگے چلے۔ این اس وقت JIT کو ایک پولیس اہلکار کی درخواست پر معطل کر دیا گیا، JIT کو کاروائی سے روک دیا گیا۔ پوری قوم سن لے کس طرح روکا گیا۔ ایک پولیس اہلکار، افسر، پولیس اہلکار جو قتل کرنے والوں میں شامل تھا، جو خود مجرم ہے، نامزد ملزم ہے، مجرم ہے، ٹی وی فوٹیج میں نظر آتا ہے، مسلح جیکٹیں پہن کر جو قتل کرنے والا ہے، ان میں سے ایک شخص درخواست دیتا ہے کہ میرا حق تلف ہو رہا ہے، اس کو بند کر دیا جائے۔ اس ایک قاتل پولیس اہلکار کی حق تلفی کی بات سن کر JIT کو معطل کر دیا، اور یہاں 14 لوگوں کی جان تلف ہو گئی ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔